جدہ کے قریب ایک فیکٹری میں خاص طور پر جدید ٹیکنالوجی کی حامل مشینیں نصب کی گئیں، جن کی بدولت مختلف آرائشی اشیاء کی تیاری کے لیے 1500 ٹن پیتل کی صفائی میں مدد ملی۔ ماہر کاریگروں اور مشینوں کی مدد سے پیداوار میں تیزی سے اضافہ ممکن بنایا گیا، جس کے نتیجے میں ہر روز 1490 آرائشی اشیاء اور 12 ستونوں کی اساس تیار ہونے لگی۔ درگاہ دربار رسول مدنی را مدنی را مدنی را مدنی را درگاہ دربار رسول۔ بعض اقسام کے آرائشی گرلز بھی تیار کیے گئے اور ان پر ہاتھ سے پالش کی گئی۔ ستونوں کے 2400 اساسی حصے 3 مختلف اقسام میں درکار تھے۔ صرف ایک سال کے قلیل عرصے میں 4 مختلف اقسام میں برقی قمقموں کے لیے 11600 آرائشی اور خوشنما لائٹنگ فکسچر بھی تعمیراتی مقام پر بھیجے گئے۔ گل از رختا مختا نازک بدنی را بدنی را بدنی را بدنی را بلبل زتو آموختا شیرین سخنی را سخنی را سخنی را سخنی را بلبل زتو آموختا شیرین سخنی را سخنی را سخنی را سخنی را۔ مسجد کے اندرونی دروازوں پر خوبصورت نقش و نگار کندہ کیے گئے۔ ہر دروازے کو ٹیک کے 1600 ٹکڑوں کی صورت میں تراشنا پڑا۔ ٹیک کے ٹکڑوں کو بڑی احتیاط کے ساتھ بنیادی شکل دی گئی اور ڈیزائن کے مطابق انہیں جوڑ دیا گیا۔ کھڑکیوں کے مختلف اقسام کے فریم بھی ٹیک سے بنائے گئے۔ در قد تو ای جامعے سروے چمنی را چمن۔ تیاری کے مراحل سے گزرنے کے بعد لکڑی کی ہر شے پر وارنش کی گئی، انہیں خشک کیا گیا اور ان میں ٹھوس پیتل ڈیزائن کے مطابق نصب کیا گیا۔ گل از رختا مختا نازک بدنی را بدنی را بدنی را بدنی را بلبل زتو آموختا شیرین سخنی را سخنی را سخنی را سخنی را در عشق تو دندان شکست است با الفت در عشق تو دندان شکست است با الفت تو جام رسانید ویسے رنگین شیشوں سے تیار کی گئی ستارے کی شکل کی کھڑکیاں بھی جدہ کی ایک ورک شاپ میں بنائی گئی۔ اسلامی فن تعمیر کی روایتی قسم کی رنگین شیشوں کی 240 کھڑکیاں تیار کی گئیں۔ یہ کام بے حد احتیاط اور ضبط و تحمل کا متقاضی تھا۔ 3 افراد نے 3 دن شب و روز محنت کے بعد ایک کھڑکی تیار کی۔ بلبل زتو آموختا شیرین سخنی را سخنی را۔ براہیمیہ میں عمدہ قسم کا شیشہ ہاتھ سے تیار کیا گیا تاکہ مسجد کے فانوسوں کے لیے بے حد نفیس قندیلیں تیار کی جا سکیں۔
اسانید سلام از جامعه بیچارہ ان قندیلوں کو فانوس کے دیگر اجزاء کے ہمراہ مدینہ منورہ لایا گیا اور انہیں ایک ساتھ جوڑ دیا گیا. بر درگاہ دربار رسول مدنی را مدنی را مدنی را مدنی را بر درگاہ دربار رسول مدنی را مدنی را مدنی را مدنی را گل از رختا مقتا 1412 ہجری کے اختتام تک 68 فانوس کامیابی کے ساتھ نصب کر دیے گئے. ان کے ڈیزائن کی تیاری روایتی اسلامی قندیلوں سے متاثر ہو کر کی گئی تھی جن کے اندرونی حصوں کی دیگر تمام اشیاء سے مطابقت پیدا کی گئی. بہک سکوں یہ مجال کیا. برطانیہ کے انتہائی شاندار اور اعلیٰ قسم کے سیرامکس تیار کرنے والی ایک کمپنی نے مسجد کے لیے بہترین سیرامک ٹائل تیار کیے. ٹائل روایتی اسلامی طرز پر بنائے گئے جنہیں شاہ فہد دروازے کے اوپر لگائے گئے 7 گنبدوں کے اندر اور باہر نصب کیا گیا. میرا رہنما کوئی اور ہے مجھے خوب جان لے من. مسجد کے صدر دروازوں کی تیاری کے لیے ٹیک کی لکڑی اسپین کی بندرگاہ بارسلونا تک پہنچائی گئی. دنیا بھر میں لکڑی کے کام کی سب سے زیادہ ضرورت اس منصوبے کے لیے پڑی. ان میں سے ہر شتیر درخت کے نصف تنے کا تھا. لیزر سے رہنمائی حاصل کرنے والی مشینوں نے پلک جھپکتے میں لکڑی کو حسب ضرورت کاٹ دیا. غیر معمولی گہرے جوڑوں کی کھدائی کے لیے خصوصی چین تیار کی گئی. دروازوں کے تمام ٹکڑوں کو اسکریوز اور گلو کے بغیر ایک جگہ رکھ کر روانہ کر دیا گیا. مقصد یہ تھا کہ انہیں سفر میں کوئی نقصان نہ ہو اور تعمیراتی مقام تک پہنچنے کے بعد ان کو مطلوبہ طور پر جوڑ لیا جائے. جو تمہاری جالی سے فرانس کی ایک فاؤنڈری نے دروازوں پر پیتل کے نقش و نگار بنانے کا کام انجام پایا. اس کے ڈیزائن روایتی عرب طرز کے تھے، تاہم دروازے کے مرکزی ٹکڑے کے ڈیزائن بنانے اور اس کی تیاری میں کئی مہینے صرف ہوئے. وہ مریض دل نہ میرے سوا کوئی اور. ماہر کاریگروں نے اپنا ماہر سونار کے معیار کی طرح بڑی خوبصورتی سے انجام دیا. ڈیزائنوں کی تیاری کے بعد آخری مرحلے میں ان پر 23 قیرات سونے کا پانی چڑھایا گیا. نہ میرے سوا کوئی اور ہے. ہر دروازے کا وزن 2.5 ٹن ہے. تاہم مکمل ہونے کے بعد اسے اتنے متوازن انداز سے چوکھٹوں میں لگایا گیا کہ اسے ایک انگلی سے بند کیا اور کھولا جا سکتا ہے. سونے کی پتیوں والے شیشے پنکھوں کی قطار میں نصب کرنے کے بعد پھر ایک بار ان کی جانچ پڑتال کی گئی. مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں معیاری سامان اور اعلی معیار کی ہنرمندی نے مل کر داخلے کے چکا چوند کر دینے والے راستے بنائے. شہر سے باہر پانی کو ٹھنڈا رکھنے کے پلانٹ سے مدینہ منورہ تک 7 کلومیٹر طویل سرنگ تعمیر کی گئی. مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی عمارت سے ملحق دنیا کا سب سے بڑا ایئر کول کنڈنسر نصب ہے. پانی عمارت میں قائم یکبستہ چلنگ یونٹ کے ذریعے گردش کرتا ہے. سرنگ دوسرے رنگ روڈ اور شہر کے مرکزی حصے کی جانب وادی عقیق کے نیچے سے گزرتی ہے.
اس کے بعد بناکا انڈرپاس کے نیچے کار پارکنگ اور مسجد کے تہخانے کا رخ کرتی ہے۔ اس سفر میں 1.5 گھنٹہ صرف ہوتا ہے۔ سال سے یہ گمان تھا۔ ٹھنڈا پانی دیو ہیکل ایئر ہینڈلنگ یونٹوں سے گزرتا ہے۔ ان یونٹوں سے گزرنے والی ہوا ٹھنڈے پانی سے سرد ہو جاتی ہے۔ کئی روز سے میرے دل سے گنبد سبز کا۔ ٹھنڈی ہوا انسولیٹڈ ڈکٹنگ کے نیٹ ورک سے گزرتی ہے، جسے مسجد میں مختلف مقامات پر ستونوں کی اساس میں بنی ہوئی ڈکٹس کے ذریعے تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ سبز کا ایئر کنڈیشننگ کا نظام سرکتے گنبدوں سے ہم آہنگ کیا گیا ہے۔ ان گنبدوں کو مسجد کے درجہ حرارت کو ایک سطح پر رکھنے کی غرض سے کھولا اور بند کیا جا سکتا ہے۔ وہ حبیب رب کریم ہے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں پہلی سعودی توسیع کے زمانے کے صحن اتنے بڑے تھے کہ انہیں سرکتے گنبدوں سے ڈھانکنا مشکل تھا۔ اس کا ایک حل تلاش کیا جانا تھا تاکہ نمازیوں کو شدید گرمی کی تپش سے بچایا جا سکے۔ اس مقصد کو ہر صحن میں مکمل طور پر میکنائزڈ 6 چھتریاں نصب کر کے حاصل کیا گیا۔ اتنے بڑے پیمانے پر اس قسم کی چھتریوں کا استعمال کبھی نہ ہوا تھا۔ فکر ہے میری آپ کی، انہیں چاہتا کوئی اور ہے، انہیں فکر ہے۔ چھتریوں کے ستون اندرونی ساخت کے مطابق بنائے گئے، انہیں ایئر کنڈیشننگ نظام سے منسلک کر دیا گیا اور سنگ مرمر نصب کر دیے گئے۔ ان میں نئی عمارت کے ستونوں کی طرح پیتل کی آرائشی اشیاء لگا دی گئیں۔ تہخانے میں نصب ہائیڈرولک پمپ کے ایک نظام کے تحت چھتریاں اتاری اور چڑھائی جاتی ہیں۔ ہوئی خلد گوش ہنسی صدا، میں جو دور اس کا میٹیریل ایک خصوصی دھات ٹیفلون کے فریم اور مضبوط ترین کپڑے مائکروپولس پر مشتمل ہے۔ یہ کپڑا سورج کی تپش کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ ہوئی خلد گوش ہنسی صدا۔ ایک جدید ترین ساؤنڈ سسٹم مسجد میں اور پورے شہر میں نمازیں ریلے کرتا ہے اور ٹی وی کے ذریعے پوری مملکت میں بھی۔ کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ۔ گرینائٹ سنگ مرمر اور مصنوعی پتھر مل کر شان و شوکت اور عظمت کا گہرا تاثر قائم کرتے ہیں۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے توسیعی حصے کا حسن اور دلکشی تعمیر کے آخری مرحلوں میں دیکھی گئی۔ اس کی تعمیر میں بہترین مہارت، ہنرمندی اور مثالی کاریگری کے حصول میں کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی۔ دنیا بھر سے اعلیٰ ترین اور انتہائی مہنگے سامان اور ٹیکنالوجی کے حصول میں بھی کسی قسم کی کمی نہیں چھوڑی گئی۔ اللہ تعالیٰ کی بزرگی اور پاکی بیان کرنے کی غرض سے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں زمین کے خزانوں کو اسلامی فن تعمیر کی روایت کے خزانوں میں تبدیل کر دیا گیا۔ اللہ کی مسجدوں کو وہی لوگ آباد کر سکتے ہیں جو اللہ اور روز آخر کو مانیں اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں۔ انہی سے یہ توقع ہے کہ سیدھی راہ چلیں گے۔ تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، تاجداروں کا آقا ہمارا